مولانا نبی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا فرغت فانصب الى ربک فارغب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا مبلغ اللہ یہدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھیے تاکہ جو پہلے نہیں آئے تھے ان کے سامنے دوبارہ دہراتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس دن بھی دہرایا تھا۔ باجربی کے معنی ساتھ، بسم اللہ میں باجربی کے معنی ساتھ، اسم کے معنی نام، اللہ کے معنی اللہ، الرحمن کے معنی بہت بڑا مہربان، الرحیم کے معنی نہایت رحم والا، اور الحمد کے معنی تمام تعریفیں۔ الحمد تمام تعریفیں، یہ ال کے معنی یہاں تمام سے کیے جا رہے ہیں، ہم تمام تعریفیں۔ لام ذلی کے معنی کے لیے، اللہ اللہ، رب لام ذلی للہ میں لام ذلی کے معنی کے لیے جہاں بھی آئے گا، لام اللہ اللہ، رب پروردگار، العالمین تمام جہانوں، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، مالک مالک، یوم دن، دین بدلہ۔ ایا کے معنی خاص، کا کے معنی تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم مانتے ہیں، یا خاص کا کے معنی کبھی تیری کبھی آپ اور کبھی تجھ۔ نعبدو میں جو نون ہے اس کا معنی ہم ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نون زبرنا کے معنی ہم، اور عبد کے معنی بندگی، ہم بندگی کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیری مانتے ہیں۔ اور و کے معنی اور ہے، یا کے معنی خاص، کا کے معنی تجھ پہلے گزر چکا، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، یہ نون زبرنا جو نستعین کے شروع میں ہے اس کے معنی ہم ہے، ہم مدد طلب کرتے ہیں یا ہم مانگتے ہیں، دونوں معنی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے ہم مانگتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ ہم تیری مانتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے مانگتے ہیں۔ اہدی آپ ہدایت دے، نہ ہمیں، نون الف زبرنا جہاں بھی آئے گا قرآن میں اس کے معنی کبھی ہمیں کبھی ہم ہوں گے۔ الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین وہ لوگ جو لوگ جن لوگوں نے، الذین وہ لوگ جو لوگ جن لوگوں نے، انعام کیا تا آپ نے، انعام کیا تا آپ نے، انعام تا آپ نے انعام کیا، اعلیٰ کے معنی پر، ہم کے معنی ان، علیہم ان پر، غیری نہ کے، المغضوب غضب ہوا علیہم ان پر، علا پر، ہم ان، ہوا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، الضالین گمراہ، غیری نہ کے، المغضوب غضب ہوا علیہم ان پر، و کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، الضالین گمراہ۔ یہ تو پہلے گزر چکا تھا، تھوڑا الف لام میم کی 2 آیتیں کراتا ہوں یا 3 آیتیں ترجمہ کر کے دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نئے سبق جو ہمارا ہے 23 اور 24 نمبر آیت سورۃ بقرہ کا۔ باجربی کے معنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باجربی کے معنی ساتھ، اسم کے معنی نام، اللہ کے معنی اللہ، الرحمن کے معنی بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اس کے معنی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ الف لام میم ہو گیا، یاسین ہو گیا، حامیم ہو گیا، بعض علماء نے اس کا معنی بیان کیا، لیکن جمہور کے قول کے مطابق یہ متشابہات میں سے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے بس یوں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقولون آمنا بہ، ذالک کے معنی وہ، اشارے سے اشارہ کرتے کسی چیز کی طرف، وہ، ذالک وہ دور کے لیے آتا ہے، الکتاب کتاب، لا کے معنی نہیں، ریب کے معنی شک، لا ریب کوئی شک نہیں، فی کے معنی میں، ہی کے معنی اس، ذالک الکتاب وہ کتاب، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ذالک وہ یعنی قرآن کی طرف اشارہ، الکتاب یہ جمع شدہ ہے، لا ریب فی اس کی دوسری صفت، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی تیسری صفت، ہدن یہ ہدایت ہے، ہدن ہدایت، یہ راستہ دکھاتی ہے، للمتقین لی کے معنی کے لیے، المتقین تقوی والوں کے لیے، متقین کے معنی ویسے ڈرنے والے، اور آگے آ جائے گا، آگے متقین کی صفات بتائیں، 6 صفات تقریباً یہاں بتائے ہیں۔ پہلی صفت بتائی ہے الذین وہ لوگ، یہ آج کے سبق میں گزر گیا، ہدی للمتقین، یہ کتاب پہلے نمبر پر وہ قرآن جو ہے ایک جمع لکھا گیا ہے
کتاب، اور اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اور یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تقوی والے کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت بتا رہے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بی کے معنی ساتھ جو گزر گئے بسم اللہ میں، غیب کے معنی غیر موجودگی، غائب اور پوشیدہ چیز، دل میں ہو یا نہ ہو، ہر وہ چیز جو ہماری نظروں سے بن دیکھے کو کہتے ہیں۔ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی، غیب کے ساتھ۔ نمبر 2 دوسری صفت بتا رہے، و کے معنی اور، یقیمون، وہ لوگ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، و کے معنی اور، یقیمون، وہ لوگ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز۔ تیسری صفت بتا رہے، و کے معنی اور، مما، سے جو، مما یہ اصل میں ہے من اور ما، میم نون زیر من کے معنی سے عربی میں، اور ما کے معنی مختلف ہوتے ہیں، کہیں اس کا معنی جو، کہیں اس کا معنی کیا، کہیں اس کا معنی نہیں۔ ماں کے معنی جو بھی ہے، ماں کے معنی کیا بھی ہے، ماں کے معنی نہیں بھی آتا ہے قرآن میں۔ وَمِمَّا، اور سے جو، رزقنا، ہم نے رزق دیا، رزق نہ ہم نے، رزقنا رزق نہ ہم نے، رزقنا ہم نے روزی دی، ہم ان کو، ينفقون، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت بتائیں ان کی۔ وا کے معنی اور، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون کے معنی ایمان، ایمان کے معنی ہے لغت میں تصدیق کرنا، دل سے سچ ماننا، یؤمنون تصدیق کرتے ہیں، 20 بازربی پھر آ گیا، بالغیب میں بازربی آ گیا، بسم اللہ میں بازربی آ گیا، بازربی کے معنی 7، ماں جو، مما میں بھی ماں کا معنی جو سے ہم نے کیا، یہاں بھی ماں کا معنی جو، انزل، اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، انزل، نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، الا، طرف، الا، طرف، کا آپ، الے کا آپ کی طرف، الا، طرف کا آپ، اعلیٰ کے معنی تو پر تھا لیکن الا کے معنی طرف ہے، الے کا آپ کی طرف، وا کے معنی اور، ما کے معنی پھر جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من کے معنی سے، مما میں جو من میں بتا رہا تھا وہ یہی من ہے، اس کے معنی سے، ما کے معنی جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من کے معنی سے، قبل، پہلے، کا آپ، وما انزل من قبلک، جو نازل کیا گیا من قبلک، آپ سے پہلے، و کے معنی اور، پھر آ گیا و، باجربی کے معنی 7، یہاں باجربی آج کے سبق میں یا تقریباً بسم اللہ سمیت 4 دفعہ آیا، باجربی کے معنی 7، الآخرت، آخرت، ہم وہ لوگ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، و کے معنی اور، بی کے معنی 7، الآخرت، آخرت، ہم وہ لوگ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، میں اس کا بامہارت ترجمہ کرتا ہوں پھر نئے سبق پڑھاتا ہوں۔ الف لام میم، اس کا معنی ایک اللہ کو پتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، الف لام میم، اس کا معنی اللہ کو پتہ۔ وہ کتاب، ذالک الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، ھدی للمتقین، یہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، یہ دل اللہ کو دیتے، الذین یؤمنون بالغیب، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ نمبر 2، نمازوں کو قائم کرتے یعنی بدن اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ۔ نمبر 3، مال اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون۔ نمبر 4، یہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے قرآن، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ صرف قرآن پر تصدیق رکھتے ہیں۔ نمبر 5، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہو رہی ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، ایمان رکھنے کا مطلب اور ہے، عمل کرنا اور ہے، عمل تو صرف قرآن پر ہوگا لیکن ایمان سب پر ہوگا، ایمان تمام کتابوں پر ہے، جتنے آسمانی کتاب، تورات، انجیل، زبور، قرآن ہے، اور 100 صحیفے جو ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، لیکن عمل صرف ہم قرآن پر کرتے ہیں۔ وبالآخرتی، ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرتی ہم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ذرا آج کی سبق کی طرف آئیں، جو آج کا ہمارا سبق ہے، آیت نمبر 23، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 23 اور 24۔ ان 2 آیتوں کا میں صرف ترجمہ کر کے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو تشریح کر کے دینی ہے انشاءاللہ۔ بہت ہی اہم عنوانات ہے آج، اس کو اگر ہم سمجھ گئے تو آگے ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی انشاءاللہ۔ پہلے ترجمہ دیکھیں، آیت نمبر 23 سورۃ بقرہ۔
وہ کے معنی اور، ان کے معنی اگر، کن کے معنی ہو، تم و ان کن تم اور اگر تم ہو، و ان کن تم اور اگر تم ہو، فی گزر چکا، فی کے معنی شک، فی کے معنی میں، ریب کے معنی شک، فی کے معنی میں، ریب کے معنی شک، مما یہ ابھی میں نے آپ کو مما رزقناہم میں اس کا ترجمہ کر دیا، سے جو، من ما، عربی زبان میں اگر نون ساکن کے بعد میم آتا ہے تو نون کو اس میں میم بنا کر میم کا میم میں ادغام کرتے ہیں، میم ما، سے جو، نزلنا ہم نے اتارا، نزلنا ہم نے اتارا، نزل اتارا نہ ہم نے، وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم، فی ریبن شک میں، مما سے جو، نزلنا ہم نے اتارا، علا کے معنی پر، علا کے معنی پر، عبد بندہ، عبد بندہ، نہ ہمارا، اگر ہو تم شک میں، مما سے جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا ہمارے بندے پر، فا کے معنی پس، فا زبر فا جہاں بھی آئے گا اس کے معنی کریں گے پس، فاتو پس تم لے آؤ، فاتو پس تم آؤ، لے آؤ، آؤ، بھی ساتھ، بازر بھی پھر آ گیا، آج کے سبق میں 5ویں دفعہ آ رہا ہے، سورت سورت، من پھر آ گیا سے، من کے معنی سے، مثل ہی، مثل جیسا، مثل جیسا ہی اس کا، مثل جیسا ہی اس کا، وا کے معنی اور، ادعو کے معنی تم بلاؤ، ادعو تم پکارو، تم بلاؤ، تم دعوت دو، شہداء خداؤں، کم تمہارے، شہداء گواہ موجود، کم تمہارے، من کے معنی پھر آ گیا سے، دونی علاوہ، دونی علاوہ سوائے، دونی علاوہ سوائے، دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر پھر آ گیا، کن ہو تم صادقین سچے، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، آگے فا پھر آ گیا پس، ان پھر آ گیا اگر، لم کے معنی نہیں، لم کے معنی نہیں، لا کے معنی نہیں، ما کے معنی نہیں، قرآن میں جگہ جگہ آئے گا، لم کے معنی نہیں، لا کے معنی نہیں، اور ما کے معنی نہیں، اور لن آگے آ رہا ہے، لن کے معنی ہرگز نہیں، فپس ان اگر، لم تفعلوا تم نہیں کر سکتے، لم نہیں، تفعلوا تم کر سکتے، و اور لن ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکتے، لن ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکتے، فتقو پس تم بچو، فتقو پس تم بچو، تم ڈرو، النارا پس ہو گیا اتقو تم بچو ڈرو، النارا آگ، اللتی وہ، اللتی وہ، الذی بھی وہ، اللتی بھی وہ، اللتی مؤنث کے لیے یعنی فیمیل کے لیے، اور میل کے لیے الذی، وقود ایندھن، وقود ایندھن، لکڑیاں، ہا اس کا، ہا اس کا، ہو میل کے لیے اور ہا فیمیل کے لیے، وقودھا اس کا ایندھن، یہ النار کا جو لفظ ہے یہ عربی میں فیمیل، الناس لوگ، وہ کے معنی اور، الحجارت پتھر، الحجارت پتھر، اعدت وہ تیار کی گئی، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، لی کے معنی کے لیے، لی کے معنی کے لیے، الکافرین کافروں کے لیے، پہلے ترجمہ دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں، اگر تم شک میں ہو، ان کنتم فی ریب ہمارے بندے پر اتارے ہوئے کتاب کے بارے میں، مما نزلنا علی عبدنا پس تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، فاتو بھی صورت من مثلہ اور تم اپنے خداؤں کو اللہ کے سوا بلاؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، آگے اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں، اگر تم نے ایسا کیا نہیں، فإن لم تفعلوا اور نہ بعد میں کر سکتے ہو، ہرگز نہیں کر سکتے ہو، ولن تفعلوا تو لہٰذا اس قرآن کو مان کر اس آگ سے بچو، فاتقوا النار التی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین۔ اب قرآن مجید کے شروع سے، سورۃ بقرہ کے شروع سے انسانوں کی 3 قسموں کو بیان فرمایا، پہلی قسم بیان ہوئی مومنین کی، جہاں تک ہم نے آج پڑھا، ایک اور آیت ہے اور ہم پڑھیں گے، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک المفلحون تک،
دوسری قسم اللہ نے کافروں کی بیان کی، ان الذین کفروا، اور تیسری قسم پھر رکوع سے ومن الناس من یقول سے اللہ پاک نے منافقین کی بیان کی۔ پھر اللہ جل شانہ نے چونکہ وہاں بات ہو رہی تھی ان سب سے بواسطہ رسول کے، بواسطہ قرآن کے، پھر اللہ پاک نے سب کو براہ راست خود مخاطب کیا، پہلا حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں میرے بندے بنو، میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے 5 چیزوں کو ذکر فرمایا تھا جو میں نے بتایا تھا، اور نمبر 1 تمہارا خالق ہے الذی خلقکم، نمبر 2 تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے، نمبر 3 والذین من قبلکم، نمبر 3 تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا الجعل لکم الارض فراشا، نمبر 4 آسمان کو چھت بنایا والسماء بنا، نمبر 6 زمین آسمان سے ملا کر، دونوں کو ملا کر، دونوں کے ذریعے سے تمہیں اس نے مختلف قسم کے پل روزی کے لیے عطا فرمایا، انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا تم اللہ کے شریک نہ بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ پہلی نہیں ہے جس کام سے منع کیا جا رہا ہے وہ شرک ہے۔ اب اس کے اندر میں یہ بات بھول گیا تھا، وہ میں پہلے بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آج کا سبق پڑھاتا ہوں کہ جس طرح پانی کے اترنے سے زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کھاری زمین، اور ایک وہ زمین جس کے اندر پانی جمع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ایک وہ زمین ہوتی ہے جس کے اندر پانی جمع کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس میں نباتات وغیرہ اگتے ہیں، مٹی زمین۔ بارش خواہ کیسی بھی ہو، اگر زمین اچھی نہیں، مٹی نہیں ہے، اس میں پانی جمع نہیں ہو سکتا، تو اس زمین سے فائدہ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے جو وحی الہی کی جاتی ہے اس سے فائدہ ہر آدمی کو نہیں ملے گا، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے قرآن میں اسباب بیان فرمائے، اسباب ہدایت، جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں ہم کر لیں گے۔ تو جس طرح ہر پانی سے ہر زمین میں نباتات نہیں اگتے، اسی طرح قرآن کے ذریعے سے ہر آدمی کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ ہر طریقے سے کے بارش سے، ہر پانی سے، صاف ستھرے پانی سے، میٹھے پانی سے، ہر زمین میں نباتات نہیں اگتے، چارہ نہیں اگتا، غلے نہیں اگتے، سبزیاں نہیں اگتی، باغ نہیں لگتے ہر زمین میں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے وحی کے ذریعے جو آسمان سے آتی ہے، بارش بھی اوپر سے آتا ہے آسمان سے، والذی ینزل لکم من السماء رزقا، اور روزی بھی آسمان سے آتی ہے جس کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ یہاں تو انزل من السماء ماء کا ذکر ہے کہ آسمان سے پانی آتا ہے، اسی طرح وحی بھی آسمان سے آتی ہے، لیکن بارش سے ہر زمین فائدہ نہیں اٹھاتی، اسی طرح وحی الہی سے بھی ہر انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آگے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے پہلے معجزے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں جو سمجھنا ہے آج کی سبق کے اندر کہ معجزہ کس سے کہتے ہیں، معجزہ کس سے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ پاک نے جو انسان کو علم کے اسباب دیے ہیں وہ 3 ہیں، جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے۔ اسباب علم 3 ہے۔ نمبر 1 حواس ظاہرہ، حواس ظاہرہ 5 چیزیں ہیں۔ زبان سے چکھنا، بعض چیزیں ہمیں معلوم ہوگی زبان کے چکھنے سے۔ نمبر 2 ناک سے سونگھنا، نمبر 3 کانوں سے سننا، نمبر 4 آنکھوں سے دیکھنا، نمبر 5 ہاتھ سے پکڑنا۔ نمبر 1 زبان، اس کو شامہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 اس کو ذائقہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 کان سے سونگھنا، اس کو شامہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 آنکھ سے دیکھنا، اس کو قوت باصرہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 کانوں سے سننا، اس کو قوت سامعہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہاتھوں سے پکڑنا، قوت بطش، یعنی پکڑنے کی قوت اللہ نے اس میں رکھی۔ اس کو ان 5 کو حواس ظاہرہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ رفتار آنکھ کی ہے، کیونکہ انسان اتنی دور کو دیکھتا ہے جتنی دور سے آواز سنتا ہی نہیں۔ لیکن یہ آنکھ بھی دھوکہ کہا جاتی ہے۔ سفر پہ چلتے ہوئے دور سے پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء،
جب اس کی رفتار ختم ہو جاتی ہے حواس ظاہرہ کی، آنکھ کی بھی رفتار ختم ہو جاتی ہے، تو دوسرے نمبر پر عقل کی رفتار شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری جگہ جو ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم نے سنا ہے، امریکہ میں مثلا میں گیا نہیں، لیکن مجھے کسی نے بتایا امریکہ ہے، بہت ساروں سے سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ امریکہ ایک ملک ہے، حالانکہ میں گیا نہیں، عقل نے اس بات کو مان لیا۔ فرمایا جب عقل کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہاں سے وحی الہی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر حواس ظاہرہ ہے اسباب علم کا، دوسرے نمبر پر عقل ہے، اور تیسرے نمبر پر وحی ہے۔ وحی الہی یعنی قرآن اور حدیث، وحی الہی یعنی قرآن اور حدیث۔ پھر بتاؤں گا وحی کس سے کہتے ہیں، وحی کے اقسام کتنے ہیں، یہ بعد میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، مومن ہونے کے لیے اس کا سمجھنا فرض ہے۔ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کو، قرآن اور حدیث کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کی، وہ ہمیشہ گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ آج گزر چکا ایمان بالغیب کس سے کہتے ہیں؟ پہلے میں چونکہ پڑھا چکا ہوں اس سے دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ نئیوں کے سامنے بھی آ جائے۔ ایمان بالغیب کہتے ہیں غیب کے معنی وہ چیز اصطلاح شریعت میں جس کا ادراک حواس ظاہرہ اور عقل کی دستورت سے باہر ہو۔ کیا مطلب؟ ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے تین چیزوں کو جھٹلانا ہوگا، اللہ رسول کی بات کو ماننی ہو۔ پہلی چیز اپنے عقل کو، دوسری چیز اپنی نظر کو، اپنے مشاہدے کو، اپنے دیکھنے کو، اور تیسری چیز اپنے تجربے کو۔ ایمان بالغیب کس سے کہتے ہیں؟ تین چیزوں کو جھٹلانا، اللہ اور رسول کی بات کو من معان ماننا۔ نمبر ایک اپنا عقل، نمبر دو اپنا تجربہ، نمبر تین اپنی نظر، اپنا مشاہدہ یعنی آنکھوں سے دیکھنا۔ مثلا میں نے 1,00,000 روپے سود پہ جمع کرایا، مہینے کے بعد میرے کو 1,10,000 ملے۔ اب آپ عقل سے پوچھیں گے پیسے کم ہو گئے زیادہ ہو گئے، تو عقل بتائے گی لازمی طور پر کہ پیسے زیادہ ہو گئے۔ کتنے؟ بولیں گے 10,000۔ آنکھوں سے دیکھو تو زیادہ ہو گئے، گنو تو زیادہ ہو گئے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ پاک دو جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سود سے مال گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں۔ یمحق اللہ الربا تیسرے پارے کے اندر ہے، اور 24ویں پارے کے اندر ہے کہ سود سے مال بڑھتا نہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اب میں اپنی عقل کی مانوں، عقل تو کہہ رہے بڑھ گئے، اور آنکھوں سے نظر آ رہے بڑھ گئے، اور جب میں گنتا ہوں تو بڑھ گئے، لیکن قرآن کہہ رہے کم ہو گئے۔ اب میں ان تینوں کی مانوں یا اللہ رسول کی مانوں۔ میرے پاس 100 روپے، ایک فقیر آیا گداگر میرے پاس، کیا ہے اس نے کہا اللہ کے نام، میں نے اس کو اللہ کے نام 50 روپے دے دیے۔ اب عقل سے پوچھو پیسے کم ہو گئے زیادہ ہو گئے، عقل بتائے گی کم ہو گئے۔ اور نظر سے دیکھو کم، گنو تو کم۔ اور قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں کہہ رہے ہیں کم ہو گئے، لیکن قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے، صدقات سے مال بڑھتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، اب زکوٰۃ سے نظر آ رہا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں، 2.5% دے دو تو لاکھ میں سے 2,500 نکالو، 97,500 رہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے عقل سے دیکھو، عقل سے پوچھو تو وہ کہے گی کہ کم، پیسے کم ہو گئے۔ آنکھوں سے دیکھو تو وہ بھی یہی کہے گا کہ پیسے کم، اور گنو تو کم۔ لیکن قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں صدقات سے مال بڑھتا ہے، وِيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اور قرآن مجید میں ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم جو زکوٰۃ دیتے ہو، ما آتیتم من زکوٰۃ، اللہ کی رضا کے لیے، تریدون بہ وجہ اللہ، تو اللہ پاک کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، فاولئک هم المضعفون۔ ایمان بالغیب کو جب سمجھ میں آ گیا تو اب معجزے کا سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے ہر نبی کو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات عطا فرمائے، وہ اس زمانے کے موافق ہوا کرتے تھے۔ مثلا جس زمانے میں سحر اور جادو بولتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اس زمانے میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا۔ زمانے میں چونکہ جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور جس زمانے میں طب اپنے عروج پر تھا، اس زمانے میں اللہ جل شانہ امن والہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مادرزاد اندھا اور مادرزاد برس والے کو ٹھیک کرنا، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ یہ قرآن میں آگے آئیں گے سارے معجزات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔
پہلے نمبر پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن بحیثیت معجزہ، معجزہ کے معنی کیا ہے؟ معجزہ لغت میں ایک ہے شریعت، ایک ہے لغت۔ لغت کا معنی ڈکشنری، زبان میں معجزہ کا معنی کیا ہے؟ معجزہ لغت میں ہر خارق عادت کو کہتے ہیں۔ خارق عادت کا مطلب خلاف فطرت، خلاف معمول، خلاف فطرت، خلاف معمول، عقل کو حیران کرنے والی چیز، یعنی کوئی ایسا کام جس کی کوئی سائنسی توجیہ سمجھ میں نہ آئے، یا اسباب کے بغیر کسی کام کا ہو جانا جو عقل کو سمجھ میں نہ آئے، معجزہ ہر خارق عادت کو کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی شریعت میں معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 باتیں ہوں۔ پہلی بات، جس کے اندر 5 باتیں ہوگی وہ معجزہ ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ 5 باتیں۔ پہلی بات، وہ خلاف فطرت ہو، وہ کام مافوق العادات ہو۔ مافوق العادت کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثلا آگ جلاتی ہے، ہمیشہ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، خلاف فطرت ہے۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، بہت سارے واقعات ہیں ڈبویا نہیں، آپ کو سناؤں گا ساری۔ تو نمبر 1 ما فوق العادت، خلاف فطرت وہ عمل۔ نمبر 2 وہ اللہ جل شانہ کی جانب سے ہو۔ نمبر 2 وہ اللہ جل شانہ کی جانب سے ہو۔ نمبر 3 کسی نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے ہو۔ نمبر 3 نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے ہو۔ نمبر 4 وہ مدعی نبوت نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرائی جائے۔ نمبر 4 وہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرائی جائے۔ نمبر 5 اور غیر نبی اس پر قادر نہ ہو۔ نمبر 5 غیر نبی اس پر قادر نہ ہو۔ اصطلاحی شریعت میں معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 باتیں، یعنی ہر وہ امر جو خلاف فطرت ہو اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ہو، نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے ہو، نبی کی ہاتھ پر ظاہر ہو اور غیر نبی اس پر قادر نہ ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ کا نام معجزہ اس لیے رکھا، قرآن مجید میں معجزہ کا لفظ نہیں ہے، قرآن مجید میں معجزہ کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں معجزہ کا لفظ نہیں ہے، قرآن مجید میں معجزہ کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں معجزہ کو 3 الفاظ سے اللہ پاک بتلاتے ہیں۔ نمبر 1 آیت، نمبر 2 بینہ، نمبر 3 برہان۔ قرآن مجید میں معجزہ کا جو لفظ آئے گا وہ آیت، بینہ یا بینات، آیات بھی ہے، آیات جمع ہے آیت کی، اور برہان 3 الفاظ کے ساتھ۔ معجزہ کا نام معجزہ اس لیے رکھا کہ یہ اپنے سامنے کو عاجز بنا دیتا ہے۔ معجزہ کا نام معجزہ اس لیے رکھا کہ اپنے مد مقابل کو، لڑنے والے کو عاجز کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، خوارق عادت میں سے، مثلا قرآن مجید کے اندر ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابو جہل سرداران مکہ سارے تھے، انہوں نے کہا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، اللہ پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، فرمایا آدھے گھنٹے تک رہے، ایک پہاڑ کے ایک طرف دائیں طرف ایک طرف، ایک پہاڑ کے دوسری طرف ایک ٹکڑا، اور سارے دیکھنے والوں نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر ہجرت پہ جا رہے، ایک دیہاتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، حل لک فی خیر۔ اس دیہاتی نے پوچھا آپ کے نبوت کی دلیل کیا ہے؟ مت دلیل علی ما تدعی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے دیکھا، کیونکہ آپ سفر میں تھے، صحرا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے، تو اس نے کہا بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا، فنادت الشجرہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کو چرتی ہوئی، وہی تخد الارض خدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوگی۔ فقامت بین یدی رسول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ گواہی مانگی۔ فاستشہد ثلاثا، 3 مرتبہ اس نے گواہی دی۔ فشہدت ثلاثا، آگے سنو، عجیب بات ہے،
پھر واپس اپنے جگہ کی طرف لوٹی وہ درخت، فرجعت الی منبتها. تو درخت کا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروں سے چشموں کا بہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک پیالہ، 60-70 آدمیوں کا کافی ہونا، 5 آدمیوں کا کانا، غزوہ خندق میں 1500 1300 1400 جتنی تعداد تھی سارے مجمع کے لیے کافی ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کا سلام کرنا، پہاڑ کا سلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر درخت کا رونا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر اس پر خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیوانوں کی بات چیت کرنا، بہت سارے معجزات ہیں. تو اگر نبی کی طرف سے ہو، نبی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت بات ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر نبوت سے پہلے ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں. آخر میں سواد ہے، ارہاس کہتے ہیں. نبوت سے پہلے کوئی خلاف فطرت جو عقل سے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کام ہو گیا نبی سے، تو اس کو ارہاس کہتے ہیں. اور اگر نبی سے نہیں، کسی ولی سے جو متبع سنت ہے، اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو خلاف عادت ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور اگر کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ سے صادر ہو تو اس سے استدراج کہتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا جھوٹا مدعی نبوت جیسے مسیلمہ کذاب تھا اس کے ہاتھ سے ہو تو وہ اس کے دعوے کے خلاف ہوگا اور اس کو اہانت کہتے ہیں. جیسے مسیلمہ کذاب سے کسی نے کہا یہ میری ایک آنکھ کی بینائی نہیں ہے، آپ دعا کریں، یعنی میں اندھا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، تو اس نے دعا کی تو دوسری بھی اندھی ہو گئی. کیا مطلب؟ اس کے دعوے کے خلاف ہوا تو اس کو اہانت کہتے ہیں. غرض معجزہ، قرآن کا معجزہ ہونا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اور آج تک کیونکہ اللہ پاک یہاں پر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. بعض لوگ تو سرے سے قرآن کو مانتے نہیں تھے. جو یہود تھے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا؟ پورا ایک دم اتارتے جیسے تورات انجیل کو اتارا. دیکھو قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک نزلنا ہے جو اس آیت کے اندر ہے، نزلنا زا کے تشدید کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں توڑا توڑا کر کے اتارنا، اور انزلنا کے معنی ایک دم سارا اتارنا. تو نزلنا قرآن کو توڑا توڑا کر کے اتارا گیا، آسمان سے زمین میں کی طرف 23 سال میں پورا ہوا ہے. 23 سال کی نبوت کا جو عرصہ ہے اس میں پورا ہوا ہے. تو قرآن مجید کے ایک اور آیت کے اندر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کو ایک دم کیوں نہیں اتارا، لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ. بعض نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے اتارا، ایک فقیر ایک یتیم پر کیوں اتارا؟ یہ تو بڑے سرداروں پر اتارنا چاہیے تھا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. قرآن میں ہم اس لیے اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں کہ تو مال والوں کو، مالداروں کو، بڑے عہدے والوں کو، بڑے گھرانے والوں کو قرآن دینا چاہیے تھا، ایک فقیر آدمی کو. جو اللہ پاک نے خود حضور سے فرمایا کہ آپ تو یتیم تھے، علم یجدک یتیمن، آپ کو ٹھکانہ ہم نے دیا، فآوا، آپ تو نادار تھے، آپ کو غنی ہم نے بنایا، وجدک عائلا فغنا. تو نزلنا کے معنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. تو بعض لوگ اس وجہ سے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک امی آدمی، امی کا مطلب پڑھے لکھے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ وہ نبی جی ہے جو امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اور ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اس نبی پر ایمان لاؤ جو امی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی. قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نہ آپ کو کتاب کا پتہ، ما کنت تدری مل کتاب، نہ آپ کو ایمان کا پتہ، ولل ایمان، آپ نہ تو کتاب پڑھ سکتے تھے، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، نہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ولا تخط بیمینک. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایک ان پڑھ آدمی جس کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ ایسا کلام لے کر کے لایا جس کا مقابل لانا آج تک ناممکن. آگے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جو تھا وہ بلاغت و فصاحت کا تھا،
قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ جمعہ کے اندر کہ صحابہ بھی پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ لوگوں میں سے ایک ان پڑھ نبی ان میں بنا کر کے بھیجا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، صحابہ بھی امی پڑھے لکھے نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں لکھنا پڑھنا جاننے والوں کی تعداد تاریخ میں لکھی گئی ہے 17، جن میں سے 10 کفر پر مرے۔ اور تیسرے پارے کے اندر جہاں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو آدھا پارا ختم ہونے سے تھوڑا پہلے ہے، اللہ پاک نے حضور سے فرمایا اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے وقل اہل کتاب سے للذین اوتوا الکتاب، ان پڑھ نبی ان پڑھ صحابہ سے، والامیین، اور چوتھے پارے میں بھی امیین ہے۔ اور پچھلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بتائی کہ یہ امیین کی حفاظت کرنے والے، وحرزا للامیین۔ اور عجیب بات آگے یہ بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک ان پڑھ امت ہے، انا امت امیون، نہ ہمیں حساب کتاب آتی، لا نحسب ولا نکتب، نہ حساب آتا نہ کتاب آتا۔ صحابہ سیدھے سادے۔ ایک صحابی کو ایک غزوے کے اندر بادشاہ کی صاحبزادی ملی، حصے میں آئی مال غنیمت میں، تو اس کا بھائی آیا اس سے خریدنے لگا، اس نے اس سے کہا کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 10 میں۔ 10 میں دے کر کے صحابہ نے کہا اس کی تو یہ صاحبزادی تھی، شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، تو بہت سارے پیسوں سے بک جاتی۔ اس نے کہا اس سے زیادہ گنتی میرے کو آتی نہیں، 10 سے زیادہ گنتی نہیں آتی۔ ایک اور صحابی کو اخروٹ ملا، نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ، بولا یا اللہ تو نے کیسے پتھر بنایا؟ اخروٹ کو تھوڑا تو اس کے اندر اس کو مغز ملا، یا اللہ تو نے پتھر میں مغز رکھا، سیدھے سادے دنیا کے اعتبار سے۔ تو غرض میرے کہنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں چیلنج کیا قرآن مجید میں 2 جگہ ہے کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو، جو ہم نے اتارا ہے کس پر اتارا ہے؟ اعلی عبدنا، ہمارے بندے پر۔ عبد کس سے کہتے ہیں؟ وہ مٹی جو انسان کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے اس کو عبد کہتے ہیں، وہ مٹی جو انسان کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے۔ یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ عبدنا، ہمارے بندے پر۔ فرمایا ایک تو اللہ پاک نے تعظیم کے طور پر، اکرام کے طور پر حضور کی نسبت اپنی طرف کی کہ میرا ہمارا بندہ ہے، یعنی ہماری نمبر 2 ہماری 100% مانتا ہے، کیونکہ بندہ جس کی مانتا ہے اسی کا بندہ ہے۔ اور قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات کو، ہر کوٹ سے پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے کر کے چلے۔ بندے کا ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور سورۃ فرقان کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پر اتارا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عبد بندے پر۔ اور سورۃ کہف کے شروع میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج نام کے تو بہت سارے عبداللہ آپ کو ملیں گے، نام کے عبداللہ کے اللہ کے بندے، لیکن یہ مانتا اپنے دل کی ہے، اپنی بیوی کی ہے، بچوں کی ہے، بہنوں کی ہے، اپنے باس کی ہے، کی مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتا۔ اللہ کہتے ہیں پردہ کرو، کیسے کروں؟ اللہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو۔ مومن کو بھی حکم ہے، مومنہ کو بھی حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نامحرم کو مت دیکھو، یہ مرد کو بھی حکم ہے اور یہ عورت کو بھی حکم ہے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورت کو بھی حکم ہے نظریں نیچے کرنے کا، لیکن عورتیں سمجھتی ہیں ہم تو آزاد، مرد اگر دیکھے تو برا مانتی ہیں، لیکن یہ خود دیکھتی رہے۔ عام طور پر چلو مردوں کے دیکھنے کو تو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور مردوں کا عورتوں کو دیکھنا یہ مرد اچھا نہیں سمجھتے، لیکن خبروں میں دیکھنے کو اللہ معاف فرمائے جائز سمجھتے ہیں، فیس بک میں دیکھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو عبدنا فرمائے شیطان کا زور اللہ کے بندے پر نہیں چلے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا جگہ جگہ قرآن میں ہمارے بندے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ انہ اواب۔ قرآن مجید میں ہمارے بندے ایوب، ہمارا بندہ داؤد، اور اللہ پاک جگہ جگہ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہیں میرے بندو قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے شیطان سے کہا کہ میرے مخلص بندوں پر آپ کا زور نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا بندہ بننا چاہیے، نہ کہ مخلوق کا۔ بندگی کس سے کہتے ہیں؟ کسی کی ماننا، یہ اسی کی بندگی ہے۔ کسی کی بھی بات ماننا
یہ اس کی بندگی ہے. جو دوست کی مانتا ہے اللہ کے مقابلے میں یہ دوست کا بندہ, جو بیوی کی مانتا ہے اللہ کے مقابلے میں یہ بیوی کا بندہ, بھلے اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو لیکن وہ عبداللہ عبد الرحمن نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ کے بندے بننا. آگے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی, قرآن میں 2 جگہ یہ حکم ہے, قرآن جیسی ایک سورت لیاؤ, قرآن جیسی ایک سورت لیاؤ. فاتو بسورۃ من مثلی, اس قرآن جیسی ایک سورت لیاؤ. سورت کس سے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں سورت بقرہ, سورت فاتحہ, سورت اخلاص. سورت کے 2 معنی ہیں, سورت کے 2 معنی یاد رکھنا. سورت کا ایک معنی ہے مرتبہ, کیونکہ ہر سورت پڑھنے والے کی مرتبوں کو اللہ پاک بلند فرماتے ہیں. اور سورت کا دوسرا معنی ہے 4 دیواری, جس کا اول اور آخر معلوم ہو. سورت وہ ہے جس کا اول اور آخر معلوم ہے, یا 4 دیواری. سور المدینہ کہتے ہیں شہر کی 4 دیواری کو. اور دوسرا معنی اس کا مرتبہ ہے. اور قرآن مجید میں سورت کم از کم 3 آیتوں کے, جیسے سورت والعصر ہے, سورت انا ہے. اور سورت کا لفظ قرآن مجید میں 9 دفعہ آیا ہے. اور فاتو بسورۃ من مثلی قرآن مجید میں 2 جگہ, ایک تو یہ سورت بقرہ میں اور ایک سورت یونس میں. اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں چیلنج کرتے ہوئے کہ 10 آیتیں لاؤ, فاتو بعشر سور مثلی. اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر انسان اور جنات سارے مل جائے قرآن کا جیسی کتاب نہیں لا سکتا. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله, اگرچہ بعض کے مددگار بن جائے. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فاتو, پس تم لے آؤ بسورۃ, ایک سورت, من مثلی, اس جیسی. اس کے 2 مطلب بیان کیے. ایک مطلب قرآن جیسی ایک سورت لاؤ, دوسری مطلب مثلی ہی, اس جیسی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امی ان پڑھ آدمی سے اس جیسے قرآن کا بننا دکھاؤ. کوئی کر کے جو دکھا ہے. صرف تم نہیں, تم اپنے خداؤں کو بھی ساتھ ملاؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اگر اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم نے ماضی میں ایسا نہیں کیا, ہم نے پہلے بھی چیلنج دی, اور نہ مستقبل میں کر سکو گے آئندہ. وَلَن تَفْعَلُوا, لہٰذا تم آگ سے بچو. فَاتَّقُوا النَّارَ, کون سی آگ؟ جہنم کی آگ. فرمایا دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے, 70واں حصہ, یعنی ایک کم 70, 69 حصے اور بڑھاؤ دنیا کی آگ میں, یہ جہنم کی آگ. نمبر 2 فرمایا جہنم کی آگ تارکول سے زیادہ سیاہ ہے. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گیا, پھر 1000 سال جلایا گیا سفید بن گیا, پھر 1000 سال جلایا گیا تو وہ کالا کلوٹا, تارکول سے بھی زیادہ کالا. تو فرمایا وہ ابھی بالکل کالا سیاہ ہے. فتقو اور اتقو, تقوی اختیار کرو, بچو, ڈرو. قرآن مجید میں فتقو اور اتقو کا حکم ایک کم 60 مرتبہ ہے. یہ یاد کرنا ہے, میں نے پوچھنا ہے. فتقو اور اتقو, تقوی کا حکم قرآن مجید میں 60 سے ایک کم, یعنی 59 مرتبہ, 59. اچھا, جہنم کی آگ کا ایندھن کیا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن مجید میں نمبر 1 انسان, نمبر 2 پتھر, نمبر 3 جن قرآن مجید میں ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, 29ویں پارے میں سورۃ جن کے اندر, کہ جو بہرا لوگ ہوں گے جنات میں سے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, اگر اللہ نے انہیں آگ سے بنایا. نمبر 4 قرآن مجید میں کہ تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے. حسب جہنم انتم لہا واردون, 16ویں پارے کے اندر ہے. انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون, قرآن مجید کے اندر ہے, جس کا ایندھن انسان. اور نمبر 2 فرمایا جس چیز نے اپنا تعارف کرایا, لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اللہ سے کاٹ کر, وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے انبیاء کے. جس چیز کی عبادت کی گئی, سورج, اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. اذا الشمس کوورت, ستاروں کو بھی, کیونکہ ان کی پرستش کی گئی. جو بلقیس کا واقعہ ہدہد کا آئے گا سورۃ نمل کے اندر انشاءاللہ. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ, سورج کے پرستش کرنے والے, آگ کے پرستش کرنے والے جہنم کو بھی ڈالا جائے گا. وہ جس نے اللہ کے کو
اللہ کے سے لوگوں کو کاٹ کر اپنے ساتھ ملایا، اپنا تعارف کرایا، میں ایسا، میں ویسا، میں ایسا، ان سب کو جہنم میں ڈالا ہی جائے گا سوائے انبیاء کی جس کی پرستش کی گئی دنیا میں۔ تو التی وہ وقودها جس کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے۔ حجارہ سے مراد کون سا پتھر ہے؟ عام پتھر ایک قول، ہر پتھر۔ دوسری بات، حجارہ سے مراد وہ پتھر جس سے بت بنائے گئے۔ نمبر 3، یا کبریت سیاہ پتھر ہے۔ اعدت یہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو اس آیت کا میں دوبارہ ترجمہ آخر میں کر کے دیتا ہوں، دوبارہ خالی ترجمہ کرتا ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور تم اپنے خداؤں کو بھی بلاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اللہ کے سوا من دون اللہ، اگر تم سچے ہو، ان کو تم صادقین۔ بس اگر تم نہیں کر سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تو اس آگ سے بچو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کرنے، اس کو سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا ترجمہ دہرا لیا کریں روزانہ کے اعتبار سے، بار بار دہرانے سے، انشاءاللہ بار بار دہراؤں گا میں بھی ساتھ، اور دہرانے سے اور دوسروں کو سکھانے سے بندہ سیکھتا ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو قرآن پر منوعاً عمل کرنے، یقین کرنے اور قرآن کے عمل اور یقین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتہ یا رحمۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔